وعدہ پورا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلا خطاب بنی اسرائیل سے، اور ہمارے لیے کیا پیغام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا انداز نہایت محبت بھرا ہے، لیکن جب وہ قوموں کو ان کی کیے کا آئینہ دکھاتا ہے تو اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے اور رب کی رحمت بھی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر غور کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں پہلا مقام ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو براہ راست مخاطب کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، مگر اس کی گونج آج بھی ہمارے دل میں سنائی دیتی ہے۔ یاد کرو میری نعمت، یاد دہانی احسان کا تذکرہ اور تعلق کی بنیاد، یعنی میں نے تمہارے غلامی سے نکالا، سمندر چیر کا راستہ بنا دیا، من و سلوہ اتارا، تو کیا اب مجھے بھول جاؤ گے؟ میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ قرآن میں ایک دو طرفہ معاہدے کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ کا انداز منت بھرے باپ جیسا ہے، جیسے کہتا ہے تم وفا کرو، میں وفا کروں گا۔ یہاں اللہ کے عدل و رحمت کا حسین امتزاج ہے۔ صرف مجھی سے ڈرو، یعنی ڈر صرف اس سے جو سب پر قادر ہے، دنیا سے، بادشاہوں سے، حالات سے نہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا سیکھو، کیونکہ جس سے ڈرنا سیکھو اس کی اطاعت سچی ہوتی ہے۔ یہ آیت محض بنی اسرائیل کے لیے نہیں، آج کی امت کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ کیا ہم نے اللہ کی نعمتیں یاد رکھی؟ کیا ہم اپنے عہد پر قائم ہیں؟ نماز، سچائی، دیانت، عدل، قرآن سے تعلق، یہ سب ہمارے عہد کا حصہ تھے، تو کیا ہم نے ان کو پورا کیا؟ قرآن کا ہر خطاب صرف تاریخ نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دل سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرا وعدہ یاد رکھا؟ کیا تم صرف مسیح سے ڈرتے ہو یا دنیا کے بندوں سے بھی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ اپنا وعدہ نبھائے تو ہمیں بھی اس کی بات پوری کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے عہد کے سچے پاسبان بنیں، اور ہمیں ان قوموں کی روشن روش سے بچائے جنہوں نے نعمت پا کر نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔